الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم يسألونك عن الأنفال یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں کہ مال غنیمت کون تقسیم کرے گا، کس حساب سے ملے گا۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے غنیمت کا مال اس کا مالک اللہ ہے، والرسول، اور رسول اللہ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ان کے حکم کے مطابق یہ مال تقسیم ہوگا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح صفائی سے رہو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، اس لیے کہ ایمان والوں کی صفات تو یہ ہوتی ہیں کہ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، تو وہ ایمان میں یہ آیات، قرآن کی آیات ان کے ایمان کو اور بڑھاتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں حالات کچھ بھی ہو جائیں وہ رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کیوں نہ یہ ایسے ہوں، ان کی صفات میں یہ چیز بھی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، دعوت تو سبھی کرتے ہیں پر سچے پکے مومن یہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات موجود ہوں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے مقام اور مرتبہ ہے، درجات ہیں ان کے رب کے ہاں۔ ومغفرۃ، بخششیں، عنایتیں، ورزق کریم، عمدہ صورت میں روزی ہے۔ 9واں سپارہ ہے، سورہ انفال ہے۔ آج یکم محرم الحرام 1442 ہجری کا آغاز ہے۔ اللہ سے دعا ہے یہ سال اور آنے والے جتنے سال ہیں اللہ مسلمانوں، اسلام اور مسلمانوں کے غلبے، قوت اور شان و شوکت کے بنا دے۔ اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرمائے، مسلمانوں کو اور اسلام کو عظمت اور غلبہ عطا فرمائے۔ لیکن مسلمانوں کو عظمت اور غلبہ تب ملے گا کہ جب مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہو۔ نام لیبل کا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف لیبل کی حیثیت نہیں ہے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے،
نکلتی ہے تو ایک طرف چلی جاتی ہے. آپ سنتے ہی رہتے ہیں ان چیزوں کو کہ لیبل آج میرے اور آپ کے کلمہ گو ہونے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں. یہ تھوڑا پیچھے سٹینڈ پیچھے کرو کہ میں اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو جی ہم کلمہ گو ہیں. اور بہت سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا. یقیناً جس نے سمجھ کے کلمہ پڑھا ہے وہ کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتا، اور جس نے سمجھ کے نہیں پڑھا ہے، بے سمجھی سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ لاکھ ضربے لگا لے، وہ اگر شرک میں مبتلا ہے تو اس کے یہ کہہ دینے سے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو میں جنتی ہوں، یہ اس کا خواب و خیال ہے. اس لیے کہ آپ یہ سنتے ہی رہتے ہیں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، جہاد میں شریک رہتا تھا، اور کلمہ گو مسلمان تھا. کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ وہ دیتا تھا، یعنی جتنا ایک مسلمان کرتا ہے وہ سب کچھ کرتا تھا. نبی کی صحبت اس کو حاصل تھی، نبی کا مقتدی تھا. میرے اور آپ کا مقتدی نہیں تھا، میرے جیسے امام کا مقتدی نہیں تھا، آپ جیسا مقتدی نہیں تھا. آپ جیسے سے مراد ایسے لوگ، آج کے کلمہ گو کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایمان والا تو کافر سے بہت اونچا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آج کے زمانے کا جو کلمہ گو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ نے اس کے ایمان، دعوی ایمان کو قبول نہیں کیا، اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا. نبی نے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہونا چاہا، نبی اسلام نے جو عمر نے دامن پکڑ لیا. کمال ہے آج کی بات. میں تو اس لحاظ سے یہ کچھ آیات پڑھی ہیں کہ اس میں حضرت سورہ انفال میں، چونکہ یہ ایک سلسلہ ہے، عبداللہ بن ابی والی بات یاد رکھنا جنازے کی. اسلام تو قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے. اس کی ابتدا بھی شہادت سے ہے اور اس کی انتہا بھی شہادت سے ہے. ذی الحجہ اس کا آخری مہینہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے. 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز میں ابو لولو فیروز مجوسی نے 28 ذی الحجہ کی فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر گھونپا، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم الحرام میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کے پہلو میں تدفین عمل میں آئی. اسلام کا 12واں مہینہ بھی شہادت ہے اور اسلام کا پہلا مہینہ بھی شہادت سے. پھر اسی محرم الحرام میں آگے چل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا اہل و عیال، وہ بھی شہادت. تو اسلام ایک شہادت، اسلام قربانیاں، ایک لازوال قربانیاں. اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ حلوے منڈے ملیں گے، اسلام قربانیوں کا نام ہے. تو اسی مناسبت سے میں نے سورہ انفال کا انتخاب کیا کہ سورہ انفال میں جہاد کا مضمون ہے. سورہ انفال کے 2 حصے ہیں مضمون کے اعتبار سے. ایک حصے میں مال غنیمت جو جہاد میں حاصل ہوتا ہے اس کی احکام بیان ہیں کہ وہ کیسے تقسیم ہوگا، کون کرے گا، اور دوسرے حصے میں قوانین جہاد ہیں کہ جہاد کرنے کی کیا قانون ہے، کیا ضابطے ہیں، کب، کیسے، کہاں. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں سورہ انفال کو جمعے کے ترتیب سے انشاءاللہ بیان کروں. جہاں تک اللہ کو منظور ہوا بیان کرتے رہیں گے. اصل مختصر سا وقت ہوتا ہے اور جمعے کا انداز تھوڑا تفسیری نہیں ہوتا، عوام کو سمجھانے کا ہوتا ہے، اس لیے کوئی بات کہیں کھڑے ہو کر بات کرنی ہوتی ہے
تو پھر اتنا حصہ نہیں ہوتا، یعنی اتنی آیات نہیں ہوتی، کیونکہ جمعے کے بعد جمعہ، ایک ہفتے کے بعد، تو دیکھیں جب تک اللہ کو منظور ہوگا، یا اس کی بعض منتخب آیات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو چونکہ اسلام ایک قربانیوں کی داستان سناتا ہے، اس لیے میں نے سورہ انفال کا انتخاب کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام، جو دوسری آیت میں نے سورہ انفال کی ہی پڑھی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق اللہ نے حکم نازل کیا۔ اس کو کہتے ہیں موافقات عمر، کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کا کوئی واضح صریح حکم نہیں تھا، اشارتاً کنایتاً بھی نہیں تھا۔ قیدی بڑے بڑے ہاتھ میں آئے تھے، ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے، اور ان کے بڑے بڑے لوگ قید میں آ گئے تھے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے اپنے چچا بھی، اور حضرت عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، اور دیگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، سابقہ داماد بھی۔ تو نبی اسلام نے مشاورت کی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سب سے مختلف تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، ان میں سے کوئی رعایت کا مستحق نہیں ہے، اپنے رشتہ دار کو علی کے حوالے کریں، میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کا خون اپنے ہاتھوں سے خود کریں۔ ان ظالموں نے ہمیں گھر سے بے گھر کیا، وطن سے بے وطن کیا، صرف اس لیے کہ ہم نے ایک اللہ پر ایمان لایا تھا، ہم ایک اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے، لہذا ان کو زندگی کا حق نہیں دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رائے کو پسند کیا اور کہا کہ ہم ابھی کچھ کمزور ہیں، کچھ طاقتور ہو جائیں گے، مال لے کر اسلحہ خریدیں گے، اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، لہذا ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے۔ جب ان کے یہ فیصلہ ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا، تو اللہ نے قرآن کی آیتیں بھیج دی، ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض۔ نبی کی یہ شان ہی نبی کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ ان یکون له اسرا، کہ اس کے ہاتھ میں قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ حق یہ تھا کہ نبی کے ہاتھ میں آج قیدی تھے تو خون سے زمین کو رنگین ہونا چاہیے تھا، ان میں سے ایک کو بھی نہیں بچنا چاہیے تھا۔ تريدون عرض الدنیا، تم نے دنیا کا مال و دولت چاہا، فدیہ لینا قبول کیا۔ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تو آخرت چاہتا تھا کہ تم ان کو مار کر اللہ کو راضی کرتے، آخرت میں تمہیں درجات ملتے۔ واللہ عزیز حکیم، لولا کتاب من اللہ، اگر پہلے سے اللہ کا کوئی حکم، لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کا پہلے سے کوئی حکم نہ ہوتا، یعنی اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا، تم نے اپنے رائے سے اس کا فیصلہ کیا، اگر ہوتا پھر تم ایسا کرتے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، جو مال تم نے لیا ہے نا، اس کے بدلے میں تمہیں سخت عذاب میں گرفتار کرتا تھا۔ نبی اسلام نے اس موقع پر فرمایا تھا، خدا نہ خواستہ اللہ کی پکڑ آتی تو عمر کے سوا کوئی نہ بچتا۔ یہ موافقات عمر ہے، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرضی کے مطابق حکم اتارا۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے بارے میں بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تمنا رہتی تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی جائے، نماز بنایا جائے، اللہ نے اسی کے مطابق حکم نازل کیا۔ ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم،
کہ ہر آدمی نبی کے گھر میں نہ جائے. یہ حضرت عمر کی بڑی خواہش تھی، نبی اسلام سے اس کا اصرار کرتے تھے کہ لوگوں میں سے ہر انسان کا ایک سا دل نہیں ہوتا، نظر ایک سی نہیں ہوتی ہے. آپ کا گھر بڑا معزز اور محترم اور مقدس ہے، کوئی غلط آدمی کسی بہانے سے آپ کے گھر میں نہ آئے. کیونکہ پردے کا حکم تو تھا نہیں، گھروں میں آنا جانا کھلا تھا، اور اللہ نے پردے کا حکم نازل کر کے عمر کی مرضی کو پورا کر دیا. بہرحال انشاءاللہ وقت کے ساتھ، چونکہ میں نے جہاد کا مضمون شروع کیا، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی آئے گی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بھی آئے گی، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی بات بھی آئے گی. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اس میں تمام مجاہدین اور سرفروشان اسلام، صحابہ و تابعین اور آج تک جتنے ہیں اسلام کے لیے اپنی مال کی جان کی قربانی لگانے والے، سب اس کے اندر انشاءاللہ موجود ہوں گے. اور اللہ ان سب کو، جنہوں نے بھی اسلام کے لیے قربانی دی، مال کی جان کی عزت آبرو کی کسی بھی درجے میں، اور اسلام کی عظمت، مسلمانوں کی عزت اور عظمت کے لیے کام کیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے مراتب کو بلند فرمائے، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، اور جو آج تک دین کا کام کر رہے ہیں اور آئندہ کریں گے اسلام اور مسلمانوں کی عظمت اور غلبے کے لیے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اب مختصر طور پر، چونکہ وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے، اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے صرف 2-4 باتیں انہی آیات کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ فرمائیں. میں نے بات یہ کی کہ جہاد، جنگ بدر مسلمانوں کا پہلا باضابطہ معرکہ تھا. اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں. کافروں کی کوشش ہوتی تھی کہ مسلمان اکٹھے نہ ہوں، اس لیے وہ ہجرت پر بھی جانے نہیں دیتے تھے. وہ جو آپ سنتے ہیں نا اور پڑھتے ہیں کہ مکے سے جو ہجرت ہوئی ہے مدینے کے لیے یا حبشے کے لیے، پہلی ہجرت حبشے کے لیے ہوئی، دوسری ہجرت مدینے کے لیے ہوئی ہے. کچھ مسلمان پہلے حبشہ گئے ہیں، بعد کو پھر مسلمانوں کی ہجرت مدینہ ٹھہری، نبی اسلام بھی پھر مدینے میں. اور آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے ہیں کہ مسلمان چھپ کر جاتے تھے، سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ کھلے بندوں گے ہیں. انہوں نے جا کر بیت اللہ کے اندر اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، تو عمر کو روک لے. یہ جرت و شجاعت و یہ بہادری یہ حضرت عمر کے حصے میں تھی. اور یہ خال خال لوگوں میں اللہ ایسی صفات پیدا کرتے ہیں. آپ بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں گے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی آپ کے خاندان میں ہوگا، کوئی دینی مذہبی اور طبقے کے اندر ہوتا ہے. عام طور پر اس قسم کے لوگ مل جاتے ہیں کہ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، ان کو اللہ ایک مضبوط سہارا عطا فرما دیتے ہیں. اس مضبوط سہارے کے ذریعے سے، اس قوت کے ذریعے سے وہ پھر اپنی بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں. اچھے لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض اس بات کو کھولتا ہوں، میرے اپنی تشنگی رہ جائے گی. بعض مساجد میں بعض یہ کام ہوتا ہے، چونکہ ہم اپنے لحاظ سے بات کرتے ہیں، محلوں کے اندر ہوتا ہے کہ ایک آدمی حق کی بات اور سچ کی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ لوگ ہوتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں. لوگ شیطانی طاقتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں اپنا وزن وہاں ڈالتے ہیں جہاں پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں. یہ عوام کا طریقہ رہتا ہے، جدھر پڑلا باری ہے ادھر کو وزن ڈال دیا. کیوں؟ چودھری ادھر ہے، جاگیردار ادھر ہے، سرمایہ ادھر ہے. دنیا کے مال و دولت کے اعتبار سے، دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے وہاں بڑے لوگ ہیں. اکثرهم کافرون، اکثرهم مشرکون، اکثرهم فاسقون. تو حق اور سچ کی بات کرنے والا باوجود اس کے کہ وہ حق اور سچ کی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تنے تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے. لوگ اس کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو بڑا نہیں آیا، ہم تجھے دبا لیں گے، ہم تجھے مار دیں گے.
ہم تجھے یوں کر دیں گے، ہم تجھے نکال دیں گے. اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو خود قرآن میں موجود ہیں. انبیاء کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا ہے. شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. لوگوں نے کہا کہ شعیب تو ہمارے اوپر زور والا نہیں ہے. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تیرے خاندان کا خیال ہے یہ نہ ہوتے ہم تجھے پتھر مار مار ہلاک کرتے. تیرے خاندان کی وجہ سے تجھے چھوڑ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو دیکھ لیں. مکے میں نبی اسلام سے بڑا جرأت مند، شجاع، دلیر کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن دین کا کام کرنے والا اگر بات بات پر جذباتی ہو جائے، لڑنے مرنے اور بڑھنے پر آ جائے تو دین کا کام ہوتا نہیں. قرآن میں بہت زور دیا گیا صبر صبر صبر. کیوں کہا گیا بار بار صبر؟ کس لیے کہا گیا ہے صبر؟ یہ اسی لیے کہا گیا دین کا کام آسان نہیں ہے، دین کا کام بہت مشکل ہے. اور صبر کی تلقین کس کی ہو رہی ہے؟ نبی کو ہو رہی ہے. اللہ نے ایک مقام پر کہا میرے حبیب اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لینا آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ صبر کریں گے تو فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو کیا دیتے ہیں؟ جزا دیتے ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے اچھا ہے کہ وہ صبر کریں. اور پھر نبی کو فرمایا وَاصْبِرْ، آپ کی بات ہے تو میں اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے. آپ کیا کریں؟ صبر کیجئے. آگے کیا ہے بھائی؟ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس لیے کہ یہ صبر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کسی کے لیے نہیں کر رہے، کسی کے زور اور طاقت کے اوپر نہیں کر رہے کہ وہ وڈی طاقت والا ہے، وڈا بدماش ہے، وہ فلانا ہے، وہ مجھے نقصان کے نہیں. آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ صبر کریں. دین کا کام آج بھی مشکل ہے میرے دوستو. دین کا کام بولو آج بھی مشکل. بعض دفعہ بے حیثیت انسان، یہ میں کسی کو سنا کر نہیں کر رہا کہ کوئی سمجھا، الحمدللہ ایسی ہمارے ہاں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن معاشرے میں یہ چیزیں ہیں. جس کی گھر میں دال نہیں گلتی ہے وہ مسجد میں آ کر دال گالنا چاہتا ہے، گلوانا چاہتا ہے. جو گھر میں چھتر کھاتا ہے وہ مسجد میں آ کر بدماش بنا ہوتا ہے. مولوی صاحب یہ صفائی کیوں نہیں ہوئی ہے، یہ گند کیوں پڑا ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ صدر صاحب فلانا صاحب ہے. کیوں؟ صدر صاحب کس نے اس کو کس بات پر پیسہ دیتا ہے؟ آج لوگوں کو عہدے کس پر ملتے ہیں؟ پیسوں پر. دنیا کے بھی دین کے بھی. دنیا میں بھی ایم پی ہے، میں نے وہ بنتا ہے چھوٹے سے لے کر اوپر تک، اوپر سے نیچے تک، وزیر سے اور مشیر تک، مشیر سے کونسلر تک، جس کا پیسہ. مسجد کی انتظامیہ بھی وہ بنتی ہے جس کے پاس پیسہ ہے. وہ ایک آتا ہے جی پیسہ میں لگاؤں گا مجھے صدر بنا لو، دوسرا آتا ہے میں لگاؤں گا اس سے زیادہ لگاؤں گا مجھے صدر بنا لو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ معاشرے میں بہت ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمارے اس علاقے میں دور دور تک یہ چیز نہیں رکھی ہوئی ہے، لیکن معاشرے میں یہ چیزیں ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن عموماً مساجد کے انتظامیہ وہ بنتی ہے جو خود جوئے باز ہوتی ہے، شرابی ہوتی ہے، جن کی حلال اور حرام کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کو اس وقت مزہ آ رہا ہوتا ہے جب نمازی سب آ رہے ہوتے ہیں، تب وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ کیا ہے، مولوی صاحب یہ کیا ہے، ادھر آؤ نا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. واہ بھائی واہ، اس کو مزہ آتا ہے، اس کی چودراہٹ چمکتی ہے. یہ مسجد میری ہے کہ تیری بھی ہے؟ اگر میری سے صفائی کی کمی رہ گئی تو کر لے یار، کیا ہوا؟ آپ نہیں کر سکتے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے تو مسجد کے انتظامیہ کون ہونا چاہیے قرآن میں بیان کر دیا ہوا ہے. ہاں
مسجد کی انتظامیہ کن کو ہونا چاہیے؟ قرآن میں اللہ کا ذکر ہے، نماز کی تفصیلات ذکر بولو نہیں ہے، پر مسجد انتظامیہ کی صفات قرآن نے ذکر کیا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کی تعمیر ان کا حق ہے۔ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ 5 صفات کا ذکر ہے۔ کتنی صفات کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے وہ مومن ہونا چاہیے، ایمان میں کامل، ہر در پر جھکنے والا، ہر ڈیری پر جھکنے والا، ہر آستانے پر ماتھا ٹیکنے والا، ہر مٹی کے ڈھیر پر چادریں بچھانے والا، اگربتیاں لگانے والا، موم بتیاں لگا کر جی پھول پتیاں نشاور کر کے بابا جی کرنے والا نہ ہو۔ من آمن باللہ، وہ اللہ پر یقین رکھے کہ حاجت روائی مشکل کشائی صرف کس کی طرف سے، اور پھر کہا والیوم الاخر، آخرت پر اس کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کو جتنا اجر ملنا ہے خدمت کا، یہ اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ دنیا میں ملے نہ ملے پر آخرت میں ضرور ملے گا، اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ اسی لیے فرمایا حدیث میں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے کوئی اس کی دوسری غرض نہیں ہے میں اپنی حیثیت بڑھاؤں، میں جناب علی میرا مال کا پتہ لگے، میرا یوں ہو جائے، میری حیثیت بنے، لوگ ووٹ دیں اور چودھری مانیں اور امام صاحب بھی آگے آگے بچھ کر سلام کریں، کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس نے مسجد بنائی ہے تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا کہاں؟ جنت میں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اور فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ جو مسجدیں بنانے والے ہیں نا، مسجد انتظامیہ، یہ خود نمازی ہوں۔ یہ تیسری چیز کیا کہا؟ یہ خود نمازی ہوں، یہ جھکنا اللہ کے سامنے جانتے ہوں، اللہ کے سامنے کسی زندہ مردہ کے آگے جھکنا ان کو آتا ہی، نماز یہی سکھاتی ہے نا۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ خود زکوٰۃ دینے والے ہوں، یہ لوگوں کا مال کھانے والے نہ ہوں، دینے والے ہوں۔ ہاں جی، اللہ کا حق اپنے مال میں اللہ کا حق نکالنے والے ہوں، قولی عبادت بھی اللہ کی، بدنی عبادت بھی اللہ کی، مالی عبادت بھی اللہ کی کرنے والے ہوں، کیونکہ نماز میں قولی اور بدنی دونوں عبادتیں ہیں، یہ مالی عبادت آ گئی۔ اور 5ویں چیز ساروں کا مجموعہ خلاصہ نکالا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ انتظامیہ اللہ کے سوا کسی کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھے۔ اللہ کے سوا کسی کا ڈر اپنے دل میں ہے؟ اگر مولوی صاحب نے حق نہیں بیان کیا انتظامیہ سے ڈر کر، مولوی صاحب نے حق بیان نہیں کیا چودھری صاحب سے ڈر کر، مولوی صاحب نے حق بیان نہیں کیا ریاست اور حکومت سے ڈر کر، تو یہ اللہ کا چور ہے، بندوں کا بھی چور ہے۔ اس لیے اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کا روب نہیں لیا، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو حق سمجھا، حق دیکھا، اس کو ببانگ دوہل بیان کر دیا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ منوانا میرا کام نہیں ہے، منوانا غلطی کی نشاندہی میرا کام ہے، میرا فریضہ منصبی ہے۔ اس ممبر و مصلی کا میں امین ہوں، میں اس ممبر پر بیٹھتے ہوئے کوئی ایسی بات جو خلاف شریعت ہو، خلاف قانون، اللہ کے قانون اور نبی کے طریقے کے خلاف ہوگی، جو بھی قول و عمل وہ کسی بڑے کی طرف سے ہو، چھوٹے کی طرف سے ہو، ریاست کی طرف سے ہو، حکومت کی طرف سے ہو، کسی بھی طریقے کی طرف سے ہو، ہم اس کی نشاندہی کریں گے، ہم اس کو بتائیں گے اور کہیں گے کہ یہ غلط ہے، اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ باقی رہی منوانا، زبردستی، زور، ڈنڈا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے، منوانا ریاست کا کام ہے۔ ہاں ہم امید ضرور کریں گے، اللہ سے دعا بھی کریں گے، اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما، ایسی ریاست دے، ایسی حکومت دے، ایسے لوگ اوپر لیا جو تیرے حکم اور تیرے نبی کے طریقوں کو ہم پر نافذ کرنے والے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ بہرحال میری بات بڑی دور چلی گئی، میں آیات سے چلنا چاہ رہا تھا،
اللہ پونے دو ہو گئے. بہرحال بات پھر وہیں کی وہیں رہ گئی. یسألونک عن الانفال، کیونکہ میں اب اس سے آگے میں پونے دو ہو چکے ہیں، نماز کا وقت ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یار بار بار آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں جمعہ اللہ نے عبادت کے لیے رکھا ہے مسلمانوں. آپ میں سے کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں، قرآن میں ایک آیت ہے، قاری صاحب کیا ہے وہ، کیا تمہارا دل ابھی اللہ کی یاد کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے؟ کیا اللہ کو یاد کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو؟ کیا ہے وہ آیت بھائی؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے دل ابھی اللہ کی یاد کے لیے متوجہ نہیں ہونا چاہتے، اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتے، ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے؟ یہ جمعہ ہماری عبادت کے لیے. آپ ایسے ٹائم پر آتے ہیں، پھر ہم بھی آپ کو دیکھتے ہوئے ہم بھی لیٹ آتے ہیں، کام آگے بڑھتا ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی صاحب نے لکھا کیا ہے اور کرتے کیا ہے. تو میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں جمعے کا ٹائم کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ 12:02-3-5 میں شروع ہو رہا ہے، یعنی 12:15 تک جمعہ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. اللہ نے ہم میں اور آپ کو جمعے کے ٹائم میں کہاں آنے کو کہا ہے؟ مسجد میں. تو ہم اور آپ اس وقت کہاں ہوتے ہیں؟ گھروں میں، بازاروں میں، کاموں میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اگر میں اپنے ٹائم میں لکھے ہوئے کو پورا نہیں کرتا تو میں اور آپ سب مسلمان ہیں. آپ تو بہت اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں نا. آپ تو جمعے کا ٹائم شروع ہوتے ہی مسجد میں آ گئے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے. کیوں یار بولو، آپ تو جمعے کا ٹائم شروع ہوتے ہی مسجد میں آ گئے نا، اور میں ہی لیٹ کر رہا ہوں. کوشش کرے. کون کون کوشش کرے گا کہ 12:15 بجے ہم مسجد کے اندر ہوں؟ کون کون کوشش کرے گا؟ کرو گے؟ بس بہرحال یہ آیتیں دو پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے. اب اس پر چلا تو آگے مقام مشکل. اگلے جمعے سے زندگی رہی انشاءاللہ میں ان آیات کے، اس میں اللہ نے ایمان والوں کی صفات، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو ایسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ہمیں اور آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے. اللہ ہم سے چاہتے ہیں ایسا ہو، ایمان والا بندہ ایسا ہو، تو ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا.